بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کلام مجید کے اندر، اور مسلمانوں کو فرقوں سے بچانے کے لیے ایک غیر مسلم نے بہت ہی بڑا کام کر دیا ہے، اور اس سلسلے کے اندر چائنا نے ایک انتہائی جو ہے وہ اہم کام کیا ہے کہ سعودیہ اور ایران کی جو باہمی کشیدگی تھی اس کو ختم کرانے کے لیے آگے بڑھ کے کام کیا ہے، اور ان کا آپس میں ایک مصافحہ کرا دیا ہے، اور ان کے جو تعلقات ہیں سفارتی وہ بھی بحال کرانے کی کوشش کر رہا ہے چائنا۔ اور ان دونوں کے جتنے بھی اسٹریٹجک لیول کے اندر تعلقات ہیں، ان کے دونوں کے جتنے بھی ڈفرینسز ہیں، ان کو ختم کرانے کے لیے چائنا نے آگے بڑھ کے کام کیا ہے۔ اور یہ جو ڈائیلاگ تھا یہ بیجنگ کے اندر چل رہا تھا، 6 سے 10 مارچ تک یہ ڈائیلاگ ہوا ہے، سیکیورٹی ایڈوائزرز کے لیول پہ ڈائیلاگ ہوا ہے، جس کو ہوسٹ کیا ہے، کنوین کیا ہے، اور جس میں ہیلپ آؤٹ کیا ہے چائنا نے، اور ایک گارنٹی دی ہے کہ ہم ان آل سینیریوز آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک کام ہوا ہے مشرق وسطیٰ کے لیول پہ، مسلم امہ کے لیول پہ، اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے وہ چائنا کو جاتا ہے۔ اور اس میں جو دونوں یہ مسلم ممالک ہیں ان کی بھی بہت زیادہ سمجھنے کے فراخ دلی جو سامنے آئی ہے کہ انہوں نے ڈفرینسز کو سیٹ اسائیڈ کر کے آگے بڑھ کے ایک ہو کے کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ 2016 سے ایران کے اور سعودیہ کے جو تعلقات تھے وہ آپس میں سفارتی تعلقات ختم ہو چکے تھے، اور آپ دیکھیں کہ 2017 کے اندر قطر کے ساتھ بھی سعودیہ کے تعلقات خراب ہو چکے تھے، اور یہ سلسلہ کافی عرصہ چلتا رہا انلیس کہ 2021 کے جنوری میں ان کی ریزمپشن ہوتی ہے تعلقات کی، اور پھر دوبارہ سعودیہ اور قطر کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ اور جتنے جو ملک ہیں افریقن ملک یا کہ ایشین مسلم ملک، وہ جو قطر کے خلاف جاتے ہیں سعودیہ کی خوشنودی کے لیے، وہ بھی دوبارہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں قطر کے ساتھ۔ تو ایک قطر کے ساتھ بھی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں سعودیہ کی، اور اس کے علاوہ ٹرکی کے ساتھ جو تعلقات تھے جو بہت زیادہ خراب تھے، 2018 کے اندر جو جمال خاشقجی تھا جو استنبول کے اندر وہ کونسل خانے کے اندر جس کا مرڈر ہوتا ہے، اور اس کا الزام جو ہے پرنس محمد بن سلمان کے اوپر آتا ہے، تب سے لے کے کچھ عرصہ پہلے تک سعودیہ اور ٹرکی کے حالات بھی خراب تھے، لیکن آج وہ بھی حالات بہت بہتر ہوئے ہیں۔ اتنے بہتر ہوئے ہیں کہ $5 بلین جو ہیں وہ سعودیہ نے ٹرکی کے بینک کے اندر رکھ دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی زلزلہ جو متاثرین ہیں ان کے لیے بھی بڑا کام بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے سعودیہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک معاملہ ہے ایران اور سعودیہ کے تعلقات کا، وہ یہ کہ عمان کے اندر بھی یہ 2016 سے ان کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں، اور اب تو اس کا سمجھ لیں کہ ایک ماسٹر سٹروک لگایا ہے صدر شی جن پنگ نے۔ اور یہ جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ ہے، انہوں نے اس دن یہ کام کیا ہے جس دن ان کی جو ٹرم ہے، 3rd ٹرم فار دا پریزیڈنٹ آف چائنا، اس کا پہلا دن تھا، تو اس کے دن انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور اب یہ جو ساری مشرق وسطیٰ ہے، مسلم امہ ہے، یہ جو ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ جو سیریا کے اندر اتنی پریشانی چل رہی تھی، یہ سعودیہ اور ایران ایک دوسرے کے خلاف کھڑے تھے، یہ جو یمن کے اندر اتنے دیر سے مسئلہ چل رہا ہے، یعنی 2014 سے ان کے 13-14 سے اتنے کشیدہ تعلقات ہیں، اور وہ یمن حالت جنگ کے اندر ہے، اس کے اندر جو مین 2 پلیئر ہیں وہ سعودیہ اور ایران ہے، وہ بھی یمن والا جو کرائسس ہے وہ بھی انشاءاللہ ریزالو ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیلسٹائن کا کاز ہے اس کے لیے بھی یہ دونوں بڑھ کے کام کریں گے، کیونکہ کچھ جو ادھر پارٹیز ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے ایران، کچھ کو سپورٹ کرتا ہے سعودیہ، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی اپوزیشن کے اندر ہے۔ جیسے ادھر الفتح ہے، حماس ہے، ایک کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، ایک کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، دوسری سائڈ پہ حزب اللہ ہے لیبنان کے اندر، اس کو ایران سپورٹ کرتا ہے۔ یعنی یہ جو پورا مڈل ایسٹ ہے اس کے اندر یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف پراکسیز کے اندر گئے ہوئے ہیں،
اور جب یہ دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے، دونوں آپس میں اپنے معاملات کو ریزالو کر لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو آپ کا پیلسٹائن کا کاز ہے وہ اس کو بھی بہت تقویت ملے گی۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک وقت مرگ ہے اسرائیل کے لیے کہ مسلمانوں کے دو اتنے اہم ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو، جو خراب تعلقات ہیں ان کو ختم کر کے وہ اپنے تعلقات کی گرمجوشی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہوا ہے وہ چائنا نے اس لیے بھی کرایا ہے کہ چائنا کی گرینڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے سعودیہ کے ساتھ، اور چائنا کی یہی پارٹنرشپ ایرانیوں کے ساتھ ہے کہ $200 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے چائنا ادھر، اور انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ اور یہ سارا جو پروجیکٹ ہے یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اتنے کشیدہ حالات کے اندر، آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوا ہے کہ ایک سائیڈ پہ دیکھیں یہ جو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے وہ پرنس MBS کو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم تو ہمارے بغیر ایک ہفتہ سروائیو نہیں کر سکتے اگر ہم تمہاری سیکیورٹی واپس لے لیں، تمہاری حیثیت تو یہ ہے کہ ہم تمہاری ساری سیکیورٹی ہم کر رہے ہیں، لہٰذا اور $50 کروڑ دو ہمیں سیکیورٹی کا، $1 بلین اور دو۔ یعنی اس طریقے سے ایروگنٹ طریقے سے اور انسلٹنگ طریقے سے وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھا وہ بات کرتا تھا۔ لیکن جب ہم آپس میں یہ تعلقات جو ہیں ان کو درست کر لیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کلام مجید کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لو، اس سے پھر یہ ہے کہ دین کی، دنیا کی، آخرت کی ساری کامیابیاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہ جو آج تہران اور سعودیہ کا جو پیس آفینسو ہوا ہے، یہ جو ماسٹر سٹروک ہوا ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر یہ ایک ٹھیک ہو کے ایک دوسرے کو مان کے آگے چلیں تو امہ کا بھی معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، ساری چیزیں بہتر ہوں گی۔ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اور اب یہ والی بات جو ہے اپنی حقیقی معنوں میں آ رہی ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ اور یہ جو ہم تانے سنتے آئے نا اتنے عرصے سے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور یہ خلاف نہیں تھے، یہ کالونیل اپروچ تھی کہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے پھر ان کو ڈیوائیڈ اینڈ روئن کرتے جا رہے تھے، اور آج تک یہ ہوتے جا رہے تھے۔ اور ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں فرقہ بندی ہے۔ پاکستان کے اندر جو 80s کا ڈیکیڈ ہے، سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد، کتنی زیادہ کشت و خون ہوا ہے ادھر۔ اور یہ براڈر پرسپیکٹیو کے اندر سعودیہ اور ایران کا یہ معاملہ خراب تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ذاتیں ہیں، یہ جو فرقہ بندی ہے، اس کو سیٹ اسائیڈ کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ اور ہم چلو خود نہ تھام سکے، ایک غیر مسلم چائنا نے آ کے مدد کی، اور ایک ہماری جو آپس کی لڑائی تھی، تنازع تھا، جس کو بہت ہی زیادہ پرووک کر رہا تھا امریکہ ایک سائیڈ پہ، دوسری سائیڈ پہ یہ کر رہے تھے اسرائیلی اور رشینز۔ ابھی یہ جو چائنا نے یہ جو کام کیا ہے یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے۔ تو اس اچیومنٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں۔ اور ایک اور بات ادھر برسبیل تذکرہ آپ کو بتاتا جاؤں، پاکستان نے ہمیشہ ہی یہ کام کیا ہے کہ سعودیہ اور چائنا کے تعلقات کے اندر کبھی بھی ایک کو دوسرے کے اوپر سیکریفائس نہیں کیا، بھلے لوگ جو مرضی بات کرتے رہے۔ سعودیہ کے ساتھ ہمارے بہت ہی ڈیپ ریلیشن شپ ہے، لیکن ایران کے ساتھ بھی ہمارے بہت ہی زیادہ بڑے گہرے ثقافتی، تاریخی، جغرافیائی، برادرانہ تعلقات ہیں۔ وہ یہ کہ یہ جو گیس لائن، پائپ لائن کا جو پروجیکٹ ہے، اور آپ اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ یمن کی جو جنگ تھی، سعودیہ نے کتنا زور لگایا کہ آپ ادھر ٹروپس بھیجیں۔ پاکستان نے کہا ناٹ ایٹ آل، ہم ادھر ٹروپس بھیجیں گے تو ہمارا جو بھائی ایران ہے وہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ کو خوش کرتے کرتے ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے، آپ کی اور 100,000 خواہشیں ہم پوری کر سکتے،
لیکن ایسی خواہش نہیں کہ ایک بھائی کی کاسٹ پہ ہم دوسرے کو اذیت پہنچائیں۔ تو پاکستان نے ہمیشہ سے یہ جو پالیسی رکھی ہوئی ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ اس کے ثمرات پاکستان وصول کرے گا، اور یہ جو دونوں ملک ہیں یہ پاکستان کو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ پچھلے دنوں جب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان تھے تب بھی ان کی جو آپس کی لڑائی ہے، سعودیہ ایران کی جو لڑائی ہے، اس کو حل کرنے کے لیے جو عراقی پرائم منسٹر تھے اور پاکستانی پرائم منسٹر تھے، ان پہ انہوں نے اعتماد کیا تھا، دو لوگوں پہ۔ یعنی پاکستان کے اوپر اس طرح کا اعتماد ہے کہ پاکستان ان کے اندر لڑائی نہیں کراتا، اور لڑائی کے اندر ایک حریف کا دوسرے کے خلاف حربیت کی شکل کے اندر وہ اس کا جا کے ایک رکن نہیں بن جاتا، بلکہ وہ مصالحت کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کے اندر آپس میں موافقت ہو جائے۔ تو یہ بھی پاکستان کے لیے بہت خوشی کی بات ہے، مسلم امہ کے لیے خوشی کی بات ہے۔ یہ دس از اے ٹائم آف سیلیبریشنز، اور یہ چاہیے کہ اس کو آگے بڑھ کے جو بات تھی ایک کامن کرنسی کی، کامن بینک کی، کامن آپ کی ڈیفنس فورس کی، اور اس کی طرف ہم آگے بڑھیں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ صرف یورپی یونین نہیں ایک اپنا بلاک بنا سکتی، ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر کا موقع ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ثمرات آگے آپ دیکھیں گے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔